بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کو بھی امکان تھا کہ اس کے ساتھی بھی ویرا کو بخوبی پہچانتے رہے ہوں گے، جبکہ ہم اس وقت کوئی نیا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دھماکے کے باعث قرب و جوار سے لوگ جائے واردات پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ سڑک کے کنارے کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رکے بغیر آگے بڑھتی رہو۔ کار کی رفتار سست پڑتے ہی میں نے ویرا کو مشورہ دیا اور اس نے دوبارہ رفتار بڑھانا شروع کر دی۔ غنیمت ہے کہ یہ فیصلہ تم نے کیا ہے، یہ تو یہ کہتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کہیں تمہاری کھوپڑی ہی نہ الٹ جائے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ چند ہی منٹ میں ہم آگ اور دھوئیں میں لپٹے ہوئے ایک جیکب کے مکان سے آگے نکل گئے۔ اب کہیں گاڑی روک کر ہمیں سلطان شاہ کو صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے، ورنہ وہ اس بے مقصد بھاگ دوڑ سے اکتا جائے گا، اور اس کی دانست میں ہم ابھی تک صرف ڈرائیونگ ہی کرتے رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے پرہول سکوت کے بعد زبان کھولی۔ اس راستے پر رکنے میں خطرہ ہے۔ دھماکے نے دور دور تک لوگوں کو چوکنا کر دیا ہوگا۔ کسی کی بھی نگاہ پڑ گئی تو پولیس کو علاقے میں 2 مشتبہ گاڑیوں سے آگاہ کر دے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ویسے سلطان شاہ کو باخبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اگلے کسی موڑ سے میں گاڑی عقبی راستے پر ڈال دوں گی۔ اگلے کراسنگ سے ویرا نے کار بائیں طرف ایک چھوٹی سڑک پر موڑ لی اور ہم یک بیک گھنے درختوں کے درمیان آ گئے۔ اس سڑک پر سفر کر کے ہم غالباً جیکب کے مکان کے عقب میں پھیلے ہوئے جنگل کے پار نکل کر اپنا واپسی کا سفر جاری رکھ سکتے تھے۔ پھر ویرا نے اچانک ہی سختی کے ساتھ بریک لگائے تھے اور عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے اضطراری طور پر بڑبڑائی تھی، وہ یہ کون دیوانہ درمیان میں آ گیا؟ میں نے بے اختیار سر پیچھے گھمایا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سلطان شاہ کی کار کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی میں دونوں گاڑیوں کے درمیان پتلی سڑک کے وسط میں ایک کوئی ہیکل شخص دونوں بازو پھیلائے کھڑا تھا اور سلطان شاہ کی کار کی رفتار دم توڑ رہی تھی۔ ٹھہرو، میں گاڑی پیچھے لیتی ہوں۔ مجھے نیچے اترنے پر آمادہ پا کر ویرا نے تیز آواز میں کہا۔ حماقت نہ کرو، گاڑی سڑک سے اتار کر انجن اور بتیاں بند کر دو، میں نے سختی سے کہا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم رکے بغیر آگے نکل گئے ہیں، ہماری طرف سے مداخلت کا اندیشہ ہوتے ہی وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کہتے ہوئے میں اپنا ریوالور نکالتا ہوا گاڑی سے اتر گیا اور پنجوں کے بل اس خبیث کی طرف دوڑ لگا دی، جس کا بھیانک سایہ سڑک پر دور تک کسی عفریت کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ وہ غالباً مسلح تھا اور اس کے تیور تو بہرحال دوستانہ نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اس کا رخ سلطان شاہ کی طرف تھا اور سلطان شاہ میرے مقابلے میں اجنبی کے عزائم سے زیادہ باخبر تھا۔ اس نے گاڑی لہرا کر کچے میں سے آگے گزارنا چاہی، لیکن وہ شخص جھپٹ کر ادھر بھی کار کے سامنے آ گیا اور سلطان شاہ کو اپنی کار روک دینا پڑی۔ اس وقت تک میں ہیڈ لیمپس کی روشنی سے بچتے ہوئے بے آواز قدموں سے دوڑتا ہوا اس کے خاصا قریب پہنچ گیا تھا اور ضرورت پڑنے پر بآسانی اس کا نشانہ بھی لے سکتا تھا، مگر اسی لمحے وہ جست لگا کر سلطان شاہ کے برابر والی نشست کے دروازے پر پہنچا۔ سلطان شاہ اس کے اسلحے کی للکارتی ہوئی نال سے بے بس ہو کر دروازہ غیر مقفل کر چکا تھا، لہٰذا وہ دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سلطان شاہ کو روانہ کرنے ہونے پر مجبور کرتا، میں سلطان شاہ کے سر پر پہنچ گیا اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی بطور خاص مخاطب کیے بغیر ہینڈز اپ کا نعرہ بلند کر دیا۔ اندھیرے کیبن میں اس شخص کی آنکھیں کسی وحشی درندے کی پیاسی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میری آواز سنتے ہی اس نے بے دریغ میری طرف فائر جھونک مارا۔ کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کے سائلنسر لگے ہوئے پستول کی نال سے بارودی شعلہ لپکا اور کھلی ہوئی کھڑکی میں سے نکل کر اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ اگر میں نے تیزی کے ساتھ ایک طرف جھک کر خود کو نہ بچایا ہوتا تو کھوپڑی صاف اڑ گئی ہوتی۔ چلو، اجنبی کی خوفناک گراہٹ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ سلطان شاہ کو شاید اس وقت مجھ سے کسی معجزے کی امید تھی، کیونکہ کار رینگتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ میں اگر چاہتا تو اسی لمحے کار کے کم از کم 2 ٹائر نکارا کر کے اجنبی کو فرار ہونے سے روک سکتا تھا، لیکن میں نے اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ لہجہ بھر کے لیے اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی میں نے اس پر چھائی ہوئی وحشت اور بربریت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بظاہر زخمی نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر صفاقی کے ساتھ ہی کرب کی پرچھائیاں بھی نظر آئی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ کسی بھی ناکامی پر وہ جلا کر بے مقصد ہی سلطان شاہ کی کنپٹی میں پگھلا ہوا شیشہ اتار دیتا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس کا جیکب کے مکان پر ہونے والے دھماکے سے کسی نہ کسی طرح گہرا تعلق تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے دھماکے میں زخمی ہونے کے باوجود اوسان برقرار رکھتے ہوئے مین روڈ کی طرف جانے کی بجائے عقبی جنگل سے نکل کر فرار ہونے کا فیصلہ کیا ہو۔ ویرا کی کار کی طرف دوڑتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ جیکب کے قتل کے بعد اس کے مکان سے بس غزالہ کا تعلق باقی رہ گیا تھا، یا داؤد کے
کے ذریعے ایلن بریز اور اس کے ساتھیوں کا ذکر آیا تھا اور قوی امکان یہی تھا کہ بے آواز پستول کے زور پر سلطان شاہ کو لے جانے والا ایلن کا ساتھی ہوگا۔ وہ اسے لے گیا اور تم منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ مجھے آتے دیکھ کر دوری سے بولی۔ وہ بہت زیادہ مشتعل اور بڑکا ہوا تھا، ذرا سی بھی مزاحمت ہوتی تو خون ریزی پر اتر آتا۔ میرے پہنچتے پہنچتے وہ سلطان شاہ کو پستول کی زد پر لے چکا تھا۔ میں نے کار میں سوار ہوتے ہوئے کہا، اب جلدی چلو، ضروری نہیں کہ وہ لندن ہی جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سلطان شاہ کے گزر جانے کے بعد ویرا اپنی سیاہ کار کا انجن سٹارٹ کر چکی تھی۔ میرا اشارہ پاتے ہی اس نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اسی کے ساتھ اگلی کار کی معدوم ہوتی ہوئی عقبی روشنیاں بتدریج واضح ہونے لگیں۔ میں نے اس کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ ویرا پرجوش لہجے میں کہہ رہی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ ایلن بریز ہی تھا اور یہاں سے اپنے زخم چاٹتا ہوا واپس بھاگا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غزالہ بھی اب اس مکان میں نہیں رہی ہوگی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی راستے کی تلاش میں جنگل میں بھٹک رہی ہو۔ اس وقت ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ایلن کو مہلت دی گئی تو وہ سلطان شاہ کو مار ڈالے گا۔ تم اسے یہیں زیر کر لیتے تو ہم گاڑیاں نیچے اتار کر جنگل میں چھپا سکتے تھے۔ وہ متاسفانہ لہجے میں بولی۔ بے سر و سامانی کے عالم میں ایلن کے فرار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ستارہ غزالہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ ہر مشکل مرحلے سے سرخ رو گزر رہی ہے۔ فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب ہوگا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں اسے کھونے نہیں تلاش کرنے آیا ہوں، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ داؤد سے میرا پیچھا چھوٹ گیا اور میں دوبارہ آزادانہ طور پر کام کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تو یقین کرو کہ یہاں میرے اتنے وسائل ہیں کہ 24 گھنٹوں میں غزالہ کو تلاش کر لیا جائے گا۔ اسے جیکب کے ذریعے اشارہ ضرور مل گیا ہوگا کہ تم کسی بھی وقت لندن پہنچنے والے ہو۔ وہ تم سے ملے بغیر یہ شہر نہیں چھوڑے گی۔ بات کرتے کرتے اس نے دھیمی آواز میں کار ریڈیو آن کر دیا جس پر موسیقی کا پروگرام آ رہا تھا۔ یہ کیا خرافات شروع کر دی، بند کرو اس لعنت کو، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ میں موسیقی نہیں سن رہی، مجھے خصوصی بلیٹن کا انتظار ہے۔ اس نے میرے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا، کسی بھی لمحے مقامی اسٹیشن سے دھماکے کے بارے میں خبر نشر کی جا سکتی ہے۔ اس نشریات سے ہمیں کم از کم فوری طور پر اصل صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ میری ناکام مداخلت نے ایلن کو چکنا کر دیا ہوگا، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اضطراری انداز میں کہا۔ وہ اپنے تعاقب کے امکان پر بھی نظر رکھے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سلطان شاہ کے لیے کیا کر سکیں گے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے بس اگلی کراسنگ کا انتظار ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ سیدھا ہی جائے گا اور میں دوسرا راستہ اختیار کر کے تیز رفتاری سے دوبارہ اسی سڑک پر اس سے آگے نکل جاؤں گی۔ وہ احمق کی طرح پیچھے گھورتا رہ جائے گا اور ہم آگے اسے بلاک کر لیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی بحال ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے کراسنگ پر وہی ہوا جس کی ویرا کو امید کر رہی تھی۔ سلطان کی گاڑی کراسنگ سے سیدھی نکلتی چلی گئی اور ویرا نے رفتار بڑھاتے ہوئے اپنی کار بائیں طرف گھما لی۔ ویرا نے مشاقانہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند موڑ کاٹے اور پھر اسی سڑک پر کئی میل آگے نکل آئی جس سے اس نے راستہ کاٹا تھا۔ سڑک پر کافی پیچھے بس ایک ہی کار کے ہیڈ لیمپس چمک رہے تھے جو میرے اندازے کے مطابق سلطان شاہ کی کار کے تھے۔ آگے نکل آنے کے بعد بس ایک ہی خطرہ تھا کہ اگر ایلن نے راستے میں اچانک ہی کہیں مڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ہمیں واپس گھوم کر اس تک پہنچنا دشوار ہو جاتا۔ اس امکان کے پیش نظر ویرا نے سڑک کے اسی سیدھے حصے پر کارروائی کا آغاز کرنے کی نیت سے اپنی گاڑی کی رفتار کم کرنا شروع کر دی۔ ڈیش بورڈ میں پلاسٹک کی گیندیں سی پڑی ہوئی ہیں، درمیانی فاصلہ کم رہ جائے تو 2 گیندیں پیچھے سڑک پر اچھال دینا، اس کے بعد کام آسان ہو جائے گا، ویرا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ان گیندوں میں کیا ہے؟ میں نے تاریک ڈیش بورڈ میں ٹٹولتے ہوئے سوال کیا۔ یہ در حقیقت گیس بم ہے جو ذرا سی ضرب لگنے پر بے آواز پھٹ جاتے ہیں۔ یہ بھاری گیس بم پھٹنے کی جگہ پر خاصے رقبے میں موسمی حالات میں 10-12 منٹ تک اتنی مقدار میں موجود رہتی ہے، محض اس میں سے گزرنے پر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلن کو زیر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر تو سلطان شاہ بھی بے ہوش ہو جائے گا، امکان یہی ہے، لیکن اسے اتنی مہلت مل جائے گی کہ گاڑی روک سکے۔ کسی حادثے کا ڈر نہیں ہے۔ ایلن کے ہاتھ پیر باندھ کر دوسری گاڑی تم ڈرائیو کر لینا۔ اور یہ بے ہوشی کتنی دیر قائم رہے گی؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس سے پہلے ہوش میں آ جائیں۔ پھر کیبن میں صرف ریڈیو سے ابھرنے والی موسیقی کی دھیمی آواز باقی رہ گئی۔ اب فاصلہ مناسب ہے، ویرا نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے گردن گھما کر پچھلی گاڑی کا جائزہ لیا اور اپنی سمت کا شیشہ اتار کر دونوں گیندیں ایک ساتھ پیچھے اچھال دیں۔ دھوئیں کے وہ بے آواز بم پھینکنے کے بعد میں پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ واپس مڑا تھا، لیکن
لیکن وہاں فضا صاف تھی۔ سلطان شاہ کی کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں کہیں کوئی کثیف غبار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سلطان شاہ کی کار سڑک پر لہرائی اور پھر یک بیک اس کی رفتار کم ہوتے ہوتے صفر ہو رہ گئی۔ اس کے ہیڈ لیمپس بدستور روشن تھے۔ ویرا نے اپنی کار روک کر تیزی سے ریورس کی اور پچھلی کار کے قریب لے گئی۔ خدا کا شکر ہے نیچے اترتے ہی سلطان شاہ کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی کہ تم لوگ کہاں رہ گئے ہو، لیکن تم ہم سے آگے کیسے پہنچ گئے؟ یہ بتاؤ کہ تم ہوش میں کیسے ہو؟ ویرا نیچے آ کر تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ میں نے سوچا کہ ایک وقت میں تمہارے لیے ایک ہی بے ہوش کافی ہوگا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ دراصل یہ الو کا چرخا میری طرف متوجہ تھا اور میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کی روشنی میں تمہاری کار سے گیندیں گرتے دیکھ کر ہی خطرہ بھانپ لیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلی کار میں تم لوگ ہوگے۔ پھر جوں ہی نتنوں سے نامنوسی میٹھی میٹھی بو ٹکرائی، میں نے سانس روک لی۔ چند ثانیوں بعد وہ بو صاف ہوئی تو دوبارہ سانس لینے لگا۔ پھر تمہاری کار کیوں لہرائی تھی؟ ویرا نے پوچھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے سلطان شاہ کی وضاحت پر پوری طرح یقین نہ آ سکا ہو۔ اس گورے کو کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا اور وہ گہرے گہرے سانس لیتا اچانک کسی لاش کی طرح میرے اوپر آ رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کا سیفٹی کیچ چڑھاتے ہوئے کہا۔ گاڑی روک کر اسے واپس اس کی سیٹ پر ٹھونس رہا تھا کہ تمہاری کار رک کر پیچھے آتی نظر آئی اور میں پستول سنبھال کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس اثناء میں ویرا سلطان شاہ والی کار کی پیسنجر سیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میرا اندازہ درست تھا، یہ ایلن بریز ہی ہے۔ اس کی مسرت امیز آواز سنائی دی اور مجھے خوشی ہے کہ یہ بری طرح زخمی ہے۔ اس کا بایاں شانہ اور پوری آستین خون میں تر ہے۔ بے ہوش شکار کا جائزہ لے کر اس نے کیبن لائٹ بجھا دی۔ پہلے میرا ارادہ اسی طرح سلطان شاہ کی کار میں منتقل ہونے کا تھا تاکہ ایلن ہوش میں آ کر اس کے لیے دشواریاں پیدا نہ کر سکے، لیکن آخری لمحے پر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ اگر ایلن راستے میں ہوش میں آ جاتا تو اس سے ویرا کی موجودگی میں بعض پرس زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی تھی، لہٰذا اس کے سائلنسر لگے ہوئے پستول پر قبضہ کرنے کے بعد میں نے سلطان شاہ کی مدد سے اسے ویرا کی کار کی عقبی نشست پر ڈال دیا اور ڈکی سے رسی کی چند مضبوط ٹکڑے لے کر اسی کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ ساری کاروائی کسی مداخلت کے بغیر نہایت سکون کے ساتھ مکمل ہوئی۔ ہم ایک بار پھر پرانی ترتیب کے ساتھ لندن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایلن بریز کے ساتھ پیر باندھتے بعد میں نے اس کی جیبوں سے بھرا ہوا فاضل میگزین گولیوں سے ایک تھیلی سمیت نکال لیا اور پھر چلتی کار میں اگلی نشست پر ویرا کے پہلو میں پہنچ گیا۔ کوئی ہوش میں لانے والی گیند ہو تو اب وہ بھی دے دو مجھے، فکر نہ کرو یہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا، وہ تسلی امیز لہجے میں بولی۔ میں ویسے بھی واپسی کے لیے لمبا راستہ اختیار کروں گی تاکہ اس کا معاملہ راستے ہی میں نمٹ جائے۔ کہیں پولیس پارٹی ٹکرا گئی تو یہ بے ہوش قیدی ہم تینوں کے لے ڈوبے گا۔ فکر نہ کرو، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پولیس بلا جواز شریف شہریوں کو روک کر ہراساں نہیں کرتی۔ میں فوری طور پر کچھ نہ بول سکا۔ میرے ذہن میں وہ خبریں ابھر آئیں جو پولیس کی عام کارکردگی سے متعلق تھیں۔ اور نور بستیوں میں گناہوں کے جزیروں اور قہبہ خانوں سے با معاوضہ چشم پوشی اختیار کرنے والے افسروں اور اہلکاروں نے بارہا شادی شدہ جوڑوں کو آوارگی کے جرم میں زنداں کی سیر کرائی تھی اور نکاح نامے کے بغیر ان دکھیاروں کی گلو خلاصی کبھی کوئی صورت نہیں بن سکی تھی۔ مجرموں کے بدلے بے گناہوں کو الٹا لٹکا کر جوتے کے زور پر نہ کردہ گناہوں کا اقبالی بیان لینے کے واقعات بھی اکا دکا ہی تھے، اور وہاں پولیس کی محتاط روی کا یہ عالم تھا کہ شریف شہریوں کی آزادی کی آڑ میں ویرا جیسی مجرمہ بھی پناہ کی امید رکھتی تھی۔ میں غزالہ کے بارے میں فکر مند ہوا۔ تمہارا ریڈیو بھی اس واردات کے بارے میں ابھی تک خاموش ہے اور مجھے حیرت ہے کہ ایلن اس حال کو کیسے پہنچا۔ پتہ نہیں تم لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ میرے لیے تمہارے ہاتھوں کالا ہان کا قتل ہی کم حیرت ناک نہیں تھا کہ تم نے فرینکی کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور اب غزالہ ایک چھلاوا بنی ہوئی ہے، دیکھنے میں ایسی نازک لگتی ہے کہ پستول تھامے تو کلائی میں موچ آ جائے۔ بس مجھے بہلانے کی کوششیں نہ کرو، میں نے اسے خاموش کر دیا۔ یہ سب اتفاقات ہیں جن کے سہارے وہ زیادہ دن خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بولنے سے قبل ہی ریڈیو سے موسیقی تھم گئی اور اناؤنسر ایک اہم خبر نشر کرنے لگا۔ چند روز قبل ایکسیوز آرمز میں دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران ذبح کر دیے جانے والے وہاں کے بار ٹینڈر جیکب کے مکان میں، جو عموماً ویران پڑا رہتا تھا، ایک ہولناک دھماکہ ہوا جو آتش گیر مادوں کے ماہرین کے ابتدائی اندازوں کے مطابق ٹرائی نائٹروٹولین یا بارود کا دھماکہ تھا، جو ڈائنامائٹ کی شکل میں برآمدے
کے کسی حصے میں پوشیدہ تھا۔ دھماکے سے عمارت کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری تھیں۔ اس اثناء میں اس ایک منزلہ مکان کے ملبے سے 5 سفید فام مردوں کی مسخ شدہ لاشیں اور ایک بے ہوش زخمی کو نکالا گیا تھا۔ بظاہر وہ پانچوں براہ راست بارودی دھماکے کی زد میں آئے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے بعض اعضاء اڑ گئے تھے۔ اسی مکان کے قریب گھاس کے میدان میں ایک سیاہ کار کھڑی ہوئی ملی تھی، جس کا کوئی دعوے دار نہیں مل سکا۔ پولیس کا خیال تھا کہ کار کا تعلق مرنے والوں اور زخمیوں سے تھا۔ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے پر اہم انکشافات کی توقع تھی۔ نشریے کے اختتام پر شہریوں سے اس معاملے میں پولیس کی مدد کی اپیل کی گئی تھی۔ مخصوصی بلیٹن کے بعد ہی سرے کے علاقے میں سنگین جرائم کی شرح اور ان کے سد باب پر ایک پروگرام کا آغاز ہو گیا اور میں نے ریڈیو آف کر دیا۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی، پوری خبر میں غزالہ کے بارے میں کوئی مبہم سا اشارہ بھی نہیں ہے، ایلن بریز کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ میں نے کہا، خدا کرے کہ غزالہ بھی کسی نہ کسی طرح اس علاقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ جیکب کے مکان کے حوالے سے یہ قصہ بھی کاؤنٹی اور ایکسکیوز آرمز کے واقعات سے مربوط کر لیا جائے گا اور وہ ناقابل بیان خطرات میں گر جائے گی۔ تم احمق ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ کڑیاں ملنا اس کے حق میں سود مند ہے۔ اس کا نام ابھی تک پولیس ریکارڈ پر نہیں آ سکا۔ وہ سب نیلی آنکھوں والی سونیا کو ہی تلاش کرتے رہیں گے۔ ریڈیو سے میں نے جو کچھ سنا وہ میری لیے توقعات سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ 5 لاشوں کے ساتھ ایک زخمی قیدی اور ایلن بریز کو شامل کر کے وہی تعداد بنتی تھی جو داؤد کے بیان کے مطابق جیکب کے مکان پر دعویٰ بولنے والوں کی تھی۔ اگر وہ سب غزالہ ہی کی کسی تدبیر کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہوئے تھے تو غزالہ کی صلاحیتیں قابل رشک تھیں۔ وہ جیکب کے مکان میں تنہا پناہ گزین تھی۔ وہاں جانے والوں نے غزالہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے سے قبل اسے 4 دیواری سے باہر نکالنے یا خود اندر گھسنے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، جس میں وہ بری طرح ناکام رہے، اور غزالہ نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے ان سب کو ایک جگہ جمع ہونے پر مجبور کر کے ان پر دھماکہ خیز آتش گیر مادہ پھینک دیا۔ برآمدے میں پہلے سے پوشیدہ کسی ڈائنامائٹ کے اگنیشن سسٹم کو محفوظ فاصلے سے رہ کر کے انہیں اپنے لہو میں نہانے پر مجبور کر دیا۔ جائے واردات سے فرار ہونے والے تعداد میں 2 تھے، جن میں سے ایک ظالم اور دوسرا مظلوم تھا، اور دونوں ہی بظاہر پولیس یا قانون کی دسترس سے باہر نکل چکے تھے، مگر تقدیر اٹل ہوتی ہے۔ ہوس اور بربریت کا پجاری زخمی حالت میں اتفاقی طور پر ہمارے ہاتھ آ چکا تھا، اور غزالہ کو رات کے گور اندھیرے نے پناہ فراہم کر دی تھی۔ حالات جس رخ پر جا رہے تھے، اس کی بنا پر امید یہی تھی کہ پولیس پوری تندہی کے ساتھ سونیا کی تلاش کی مہم میں مصروف رہے گی اور غزالہ کو ایک بار پھر کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچنے کی مہلت مل جائے گی۔ اس قدر پر اعتماد تھا داؤد اپنے آدمیوں کے بارے میں۔ ویرا زہریلے لہجے میں بولی، اب وہ ساری رات بیٹھا ان کا انتظار ہی کرتا رہے گا۔ کیا وہ ریڈیو سننے کا عادی نہیں ہے؟ میں نے سادگی سے دریافت کیا۔ اندھیرے میں وہ مجھے گھور کر رہ گئی۔ اسی لمحے مجھے داؤد کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے اپریٹس پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں نہتا ہو کر رات 10 بجے ٹاور ہل ٹیوب اسٹیشن کے باہر پڑی ہوئی 24 بینچوں پر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ حکم عدولی کی صورت میں جن بدترین نتائج کی دھمکی دی گئی تھی، ان میں غزالہ کے ساتھ بدسلوکی کا پیغام پنہاں تھا۔ اگر اس رات ایلن بریز یا اس کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی ہوتی تو میری بازی ختم ہو جاتی اور مجھے غزالہ کی خاطر خود کو بے بسی کے عالم میں داؤد کے بھیجے ہوئے تیسرے درجے کے مقامی گنڈوں کے حوالے کرنا پڑ جاتا۔ اس بارے میں وہ اتنا پر یقین تھا کہ اس نے ہمارے سرے روانگی کو وقت اور پیٹرول کی بربادی قرار دے دیا تھا۔ شاید اسے توقع تھی کہ ہمارے سرے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کھیل ختم ہو چکا ہوگا اور اس کے آدمی غزالہ کو اپنا قیدی بنا کر لندن کی شہری حدود میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ 10 بجے ٹاور ہل اسٹیشن پر آئے گا؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ ریڈیو سننے کے بعد بھی دوڑا آیا تو اس سے بڑا احمق کوئی نہ ہوگا، وہ جلے کٹے لہجے میں بولی۔ میں ہنس پڑا۔ مرچیں نہ چباؤ، اب میں سنجیدہ ہوں، میں بھی رنجیدہ نہیں ہوں، بدستور لہجے میں بولی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے کام وہ خود نہیں کرتا، اپنے گرگوں کو دوڑانے کا عادی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ضرور پہنچے گا۔ میں نے اسے منانے کے لیے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ امکان یہی ہے کہ وہ آخری نتیجہ سامنے آنے تک اپنے فیصلوں پر قائم رہتا ہے اور پورے اختیار کے ساتھ اس پر عمل بھی کراتا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے مصالحانہ ہو گیا۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیوں نہ وہاں بھی چھاپا مارا جائے؟ میں بلا وجہ یہ خطرہ مول نہیں لوں گی۔ ہمارا وار کارگر رہا تو اس کا کوئی معمولی آدمی مارا جائے گا،
ہم سے چوک ہوئی تو اسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی جس کا امکان زیادہ ہے. ہمیں تو احمقوں کی طرح ایک چوبی بینچ پر بیٹھ کر محض انتظار ہی کرنا ہے. اس کے آدمی کسی بھی سمت سے آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد میں کئی ہوں، ہم ان سے مقابلہ ہی نہ کر سکیں، وہ ہمیں چوہوں کی طرح گھیر لیں گے. میں اسے ایلن بریز کے حشر سے آگاہ کر کے بس یہ جتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے بالکل بے بس ہے، اس کے وسائل ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. بڑی آسان ترکیب ہے یہ جتانے کی. ایلن بریز کے کالر سے ایک رکا باندھ دو. ٹاور ہل اسٹیشن کے لیے 7واں انجن اور بعض پرس کے بعد ایلن کی لاش کسی کوڑا گرج میں پھینک کر ٹرانسمیٹر پر داؤد کو آگاہ کر دینا کہ ایلن وہاں بے چینی کے ساتھ اس کا منتظر ہے. تمہاری یہ تجویز معقول ہے؟ میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے ایلن کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ شی میں کسی بھی وقت ہمارے خلاف ایک اہم گواہ بن سکتا ہے، وہ خشک لہجے میں بولی. پھر وہ لوگ خود اپنے آدمیوں کو گاجر مولی سے زیادہ نہیں سمجھتے. تم میری پیش گوئی لکھ کر رکھ لو کہ جیکب کے مکان سے زخمی حالت میں گرفتار کیا جانے والا ہوش میں آ کر بیان دینے سے پہلے ہی مار ڈالا جائے گا، اور اگر اس نے ہوش میں آ کر پولیس کے سامنے ایلن بریز کا نام لے لیا تو داؤد خود ہی ایلن کو بھی مروا دے گا. یہ لوگ اپنا اقتدار انسانی لاشوں کے سہارے قائم رکھتے ہیں، پھر کیوں نہ پہل کا فائدہ ہم خود ہی اٹھائیں. تم تو اس طرح بات کر رہے ہو جیسے داؤد سدا سے یہیں رہ رہا ہو. اسے یہاں شی کا بے عمل مہمان نہ سمجھو، وہ اس کی مکاری تھی. وہ بولی. یہاں بھی اسے وہی مراعات حاصل ہیں جو پاکستان میں تھی. مقامی بڑوں کے مشورے سے وہ اپنے فیصلے نافذ بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ موجودہ مخصوص حالات میں ہماری بے کنی کے لیے خاصی نفری براہ راست اس کی تحویل میں دے دی گئی ہو. میں ایلن کی لاش کے ساتھ اپنی یا تمہاری کوئی تحریر چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں. میں نے سوچتے ہوئے کہا. اسے اب جلد ہی ہوش میں آنا چاہیے. پیچھے جا کر ہلانے جلانے کی کوشش کرو تو شاید جلدی آنکھیں کھول دے گا، اس نے کہا، اور میں اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے عقبی نشست پر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد میری کوشش بار آور ہوئی اور ایلن نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سیٹ پر سیدھا ہونے کی کوشش کرنے لگا. بے دست و پا ہونے کی وجہ سے اسے صورتحال کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی. اس نے گراتے ہوئے مجھ سے میری اصلیت کے بارے میں سوال کیا تھا. دوستوں میں سے ہوتے تو تم اس حال کو نہ پہنچے ہوتے. میں نے کہا. چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اس کی آواز دبنگ تھی. مجھے حیرت تھی کہ اس کی آواز بائیں بازو کے زخم کی تکلیف کا کوئی اثر نہیں تھا. جہاں اور جس کام سے گئے تھے اس کے بارے میں بلا کم و کاس سب کچھ بتاتے چلے جاؤ. اس سے آگے پیچھے ہمیں کوئی غرض نہیں. شاید تمہیں علم نہیں کہ تم بے خبری میں کس سے الجھ بیٹھے ہو. یہ معاملہ بہت سنگین ہو سکتا ہے. یہ جسارت تمہیں مہنگی پڑ جائے. میرا مشورہ مانو تو میرے ہاتھ پیر کھول کر مجھے یہیں اتار دو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے خونخوار ساتھیوں کو تمہاری مداخلت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. اگر انہیں تمہارے بارے میں بھنک بھی مل گئی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس سے نرمی سے بات مت کرو. یہ سیدھی طرح زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہے. ویرا نے سرد لہجے میں انگریزی میں کہا اور وہ ویرا کی آواز سنتے ہی مضطرب ہو گیا. کیا یہ مادام ویرا کی آواز تھی؟ اس نے تجسس امیز لہجے میں سوال کیا. غنیمت ہے کہ تم نے آواز سے پہچان لیا، لہٰذا اب جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیتے جاؤ، ورنہ میں بلا وجہ اپنا وقت برباد کرنے کی عادی نہیں ہوں. ویرا نے درست لہجے میں کہا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے اس طرح کیوں باندھا گیا ہے. وہ احتجاج امیز لہجے میں بولا. مادام کو علم ہونا چاہیے کہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا میں اسی کی تعمیل کر رہا تھا. جو کچھ تم کرنے والے تھے وہ شاید شی کے مفادات کے خلاف تھا. ویرا کی سرد آواز گونجی. مفادات کے خلاف؟ اس کی آواز میں تحیر امیز احتجاج تھا. یہ تم کیا کہہ رہی ہو مادام؟ مجھے مسٹر ایکس نے اس کام پر مامور کیا تھا. اگر اس سے کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. بڑوں کے غلط فیصلے کا عتاب نیچے والوں پر ڈالنا سراسر زیادتی ہے. اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت بھی ویرا کو تنظیم کے بڑوں میں شمار کر رہا تھا. اسے علم نہیں تھا کہ پچھلی رات ویرا نے کھل کر باغیانہ روش اپنا لی تھی. مسٹر ایکس یہاں مہمان ہے. ویرا کی آواز میں شوگر کوئن کا تحکم پیدا ہو گیا تھا. اس نے ذاتی عداوت میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. جواب طلبی اسی سے ہوگی مگر تمہارا بیان ضروری ہے. اوہ! اس کے منہ سے ایک گہرا سانس برآمد ہوا. اچھا ہی ہوا کہ میں اپنے مشن میں ناکام رہا. وہ لڑکی اٹھا لی جاتی تو شاید میں بھی سزا سے نہ بچ پاتا، کیونکہ مسٹر ایکس نے لڑکی کو زیر کرنے کے بعد مجھے اس پر پورے تصرف کی آزادی دے دی تھی. اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ اس کا کوئی ذاتی معاملہ تھا، ورنہ ہم میں ایسا انعام کون کسی کو دیتا ہے. بے اختیار میرا ہاتھ چل گیا.
منہ پر بھرپور تھپڑ کھا کر ایلن بریز کے حلق سے غضبناک گراہٹ آزاد ہوئی تھی۔ یہ زیادتی ہے مدام، میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بھول رہے ہو ایلن کہ اس وقت مجبور ہو، تم جس لڑکی کی بات کر رہے ہو وہ رتبے میں مجھ سے کم نہیں ہے۔ کیا تم کسی کی زبان سے میری تضحیک برداشت کر سکو گے؟ یقیناً نہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ غلطی میری ہے، مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ اب منو ان سب کچھ بتاتے چلے جاؤ، ویرا نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں۔ ایلن بریز کا لہجہ آصفانہ ہو گیا تھا۔ ویسے تو تم مجھ پر اکثر مہربان ہو، لیکن تمہاری صلاحیتوں کا سب کو اعتراف ہے۔ مسٹر ایکس اس معاملے میں کڑی باز پرس ہونا چاہیے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ سرے کے ایک مکان میں ایک خوبصورت ایشیائی لڑکی مقیم ہے جسے بالوں سے پکڑ کر اس کے قدموں میں لاد ڈالنا ہے۔ اگر وہ لڑکی ضرور تھی، خدا کی پناہ وہ چھلاوے سے کم نہیں تھی۔ وہ مکان میں ہر طرف سے محصور تھی اور مکان کے ہر آہنی حصے میں اس نے خطرہ بھانپتے ہی برقی رو دوڑا دی تھی۔ اس نے ہمیں مکان سے دور رکھنے کے لیے ہم پر گولیاں بھی چلائیں۔ اس کے پاس کوئی بے آواز ہتھیار تھا۔ پھر مجھ سے اشتعال کے عالم میں حماقت ہوئی اور میں نے اسے عام سی لڑکی سمجھتے ہوئے کمی گاہ سے بلند آواز میں دھمکی دی کہ وہ تنہا ہے اور ہم 7 مردوں کا دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے باوجود کافی دیر تک مزاحمت پر تلی رہی۔ آخر کار ہم نے ایک انوکھی تجویز سوچی اور اس مکان کو بجلی فراہم کرنے والا تار کاٹ ڈالے۔ اندھیرا ہوتے ہی اس نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے ہماری تعداد پر بے یقینی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی چال کو نہ سمجھتے ہوئے اس سے بحث میں الجھ گیا اور بات یہاں تک آ گئی کہ اس نے اس کو چھونے کی کوشش بھی کی تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ تباہ کر دے گی۔ ہاں، اگر ہم ساتوں برآمدے میں جمع ہو کر اسے اپنی تعداد اور نیک نیتی کا یقین دلا دیں تو وہ رضاکارانہ طور پر خود کو ہمارے حوالے کر دے گی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکا کہ وہ ہمیں گھیر رہی تھی۔ میں نے اسے فریب دینے کی نیت سے اس کی شرط تسلیم کر لی۔ برائن ڈرتے ڈرتے سب سے پہلے برآمدے میں گیا، لیکن اندھیرے کھڑکیوں سے کسی پر کوئی فائر نہیں ہوا تو یکے بعد دیگرے میرے باقی ساتھی بھی برآمدے میں پہنچ گئے، مگر جب میں سب سے آخر میں سیڑھیاں طے کر رہا تھا اچانک برآمدے میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ ملبے کے ٹکڑوں نے مجھے زخمی اور حواس باختہ کر دیا اور میں اپنے ساتھیوں کی دلدوز چیخوں کے پرواہ کیے بغیر اندھا دھند وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے جہاں ہم سب کو اکٹھا کیا تھا وہاں ڈائنامائٹ پوشیدہ تھا، جس اگنیشن بجلی نہ ہونے کی صورت میں کسی بیٹری سے منسلک تھا۔ میں وحشیانہ انداز میں جنگل کی پتلی سی پٹی عبور کر کے عقبی سڑک پر نکلا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے شاید تم بے خبر نہیں ہو۔ میں اس کا بے آواز بھرا ہوا پستول سنبھالے اس کے پہلو میں اور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کہانی سنتے ہوئے غرور سے میرا سینہ پھولتا جا رہا تھا۔ لڑکی کو اپنے لہجے پر پورا عبور تھا مدام، وہ سحر زدہ انداز میں کہے جا رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔